ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک بآواز بلند الصلاۃ والسلام۔ نہایت ہی قابل صد احترام معزز و محترم حاضرین و سامعین کرام، مہمانان ذی وقار، جانشین ابو البیان حضرت علامہ صاحبزادہ محمد رفیق احمد صاحب مجددی دامت برکات العالیہ، اور میرے قبلہ عالم آقائے ولی نعمت محسن و مربی شہباز طریقت سراج العارفین شار مکتوبات حضرت امام ربانی حضرت علامہ الحاج ابو البیان پیر محمد سعید احمد مجددی رحمت اللہ تعالی علیہ کے گلشن کے مہکتے ہوئے پھولوں، حضرات محترم قبلہ عالم ابو البیان رحمت اللہ تعالی علیہ کا گلشن مہک رہا ہے، اور رنگ رنگ کے پھول کھلے ہوئے ہیں۔ آپ اسٹیج پر بھی دیکھ رہے ہیں اور اس طرف بھی نگاہ اٹھائیں، جدھر بھی، ادھر بھی اور ادھر بھی سما نظر آ رہا ہے۔ وہی بزم ہے، وہی دھوم ہے، وہی عاشقوں کا ہجوم ہے۔ وہی بزم ہے، وہی دھوم ہے، اور وہی عاشقوں کا ہجوم ہے۔ سبحان اللہ تو کہہ دیں۔ وہی بزم ہے، وہی دھوم ہے، وہی عاشقوں کا ہجوم ہے۔ اگلا مصرع میں نہیں پڑھتا کیونکہ مجھے اختلاف ہے، مجھے اختلاف ہے شاعر سے۔ اس نے کہا ہے کمی تو بس اس چاند کی جو تہے مزار چلا گیا۔ میں کہتا ہوں رب ذوالجلال کی قسم، آج کوئی آ کے دیکھے تو صحیح، کوئی نظر والا تو ہو، کمی کدھر ہے؟ کمی نہیں ہے۔ ساڈی جند ساڈی جان مدینے والے کا فیضان، اللہ کا ہم پہ احسان۔ حضرات، ہم لوگ اہل روحانیت، اہل تصوف اور ان کو ماننے والے ہیں۔ ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ رب ذوالجلال کی قسم، اولیاء اللہ اپنی قبروں میں جا کر بھی اسی طرح زندہ ہوتے ہیں اور فیض اس سے بڑھ کے لوٹاتے ہیں۔ آج وہ فیض آپ کو نظر آ رہا ہے، آج وہ فیض دکھائی دے رہا ہے، آج وہ فیض نظر آ رہا ہے، ورنہ کون آتا ہے؟ آپ آئے ہیں، ابو البیان نے بلایا ہے تو آئے ہیں۔ آپ آئے ہیں، وہ زندہ ہے تو آئے ہیں۔ ان کا فیض کھینچ کے لایا ہے، ان کی کشش کھینچ کے لائی ہے، ان کی توجہ کھینچ کے لائی ہے، ان کی محبت کھینچ کے لائی ہے۔ لوگ تو زندوں کے پاس نہیں جاتے، آپ کیوں آئے ہیں؟ اس لیے آئے ہیں کہ وہ زندہ ہیں، انہوں نے بلایا ہے تو آئے ہیں۔
حضرات قرآن کریم فرقان حمید سے آیت کریمہ بڑی اختصار کے ساتھ چند ایک باتیں آپ سے کرنی ہیں، ورنہ اس مقام پر قبل عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں کھڑے ہو کر بیان کرنا میرے جیسے انسان کی بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ کے سامنے تو بڑے بڑے خطیب گھٹنے ٹیک جاتے تھے، بڑے بڑے اہل زبان اور بولنے والے گنگ ہو جاتے تھے، ان کی کتابت ختم ہو جاتی تھی، کیونکہ جس ہستی کا دربار ہے، جس ہستی کا آستانہ ہے، وہ شہنشاہ خطابت بھی ہے، میدان خطابت کا شاہسوار ہے، اور میدان خطابت کے بے تاج بادشاہ کہ آپ کو ابو البیان کہا جاتا ہے۔ ابو البیان کے سامنے کس کا بیان چل سکتا ہے؟ کون بیان کر سکتا ہے؟ لیکن آئیے حضرات، کچھ انہی کی باتیں، کچھ انہی کی یادیں، کچھ انہی کی باتوں سے خوشا چینی کرتے ہوئے آئیے ہم اپنی اس محفل کو سنوارتے ہیں۔ آ میرے دل آمینہ کے لال کی باتیں کرے، کھل کے ذرا سبحان اللہ بولے۔ آ میرے دل آمینہ کے لال کی باتیں کرے، اور چہرہ و شمس کے اجلال کی باتیں کرے، شوق کی باتیں کرے، ذوق نہاں تازہ کرے، اور چارہ درد دل سے حال کی باتیں کرے، اور کوئی قصہ چھیڑ دے حسن ازل کے نام کا، زیست کے عنوان کے کمال کی باتیں کرے، اور فرش سے تا عرش جس کو ایک قدم کا راستہ، اس حسین ہاشمی کی چال کی باتیں کر۔ حضرات گرامی، آیت کریمہ پڑھی، رب نے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ۔ رب فرماتا ہے، اس پر مفسرین نے مختلف باتیں کہی ہیں، میں ملا کے بات کر رہا۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، رب فرماتا ہے مجھے دن کی قسم اور مجھے رات کی قسم، دن کی قسم اور رات کی قسم۔ رب دن کی بھی قسم اٹھا رہا ہے، رات کی بھی قسم اٹھا رہا ہے۔ آؤ کچھ بات دن کی کرتے ہیں، کچھ بات رات کی کرتے ہیں۔ کسی نے کہا دن سے مراد میلاد کا دن ہے، رات سے مراد شب معراج ہے۔ کسی نے کہا دن سے مراد محبوب کا چہرہ ہے، رات سے مراد محبوب کی زلف ہے۔ ہم اسی لیے تو بیٹھے، اسی لیے تو آئے ہیں کہ آج مل کر بیٹھ کر مرکزی جامع مسجد نقشبندیہ میں قبلہ ابو البیان رحمت اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں بیٹھ کر اس محبوب کی بات کریں گے جس کی بات سے بات بنتی ہے۔ آؤ رات کی بات کرتے ہیں، اور رات کی بھی بات کرتے ہیں، اس محبوب کے حسن اور جمال کی بھی بات کرتے ہیں، اور اس کی بات کرتے ہیں کہ جس کی بات خدا کرتا ہے، اس محبوب کی بات کرتے ہیں کہ جس سے بات کرنے کے بعد پھر خدا نے بھی آج تک کسی سے بات نہیں کی، اس محبوب کی بات کرتے ہیں کہ جس سے بات کرنے کے بعد پھر خدا نے آج تک کوئی نغمہ الاپا ہی نہیں، کوئی ساز بجایا ہی نہیں، کوئی یار بنایا ہی نہیں، کسی کو عرش ہی نہیں۔ رب نے اس محبوب کو بنا کے فرمایا کملی والے مجھے تیری قسم ہے میں آج تک تیرے جیسا بنایا ہی نہیں۔ رب آنکھیں میرا محبوبہ میں تیرے سو ناز اٹھانا کہ میریاں قسماں کھاندے نے میں تیریاں قسماں کھانا، کہ میریاں قسماں کھاندے نے میں تیریاں قسماں کھانا وا۔ حضرات رب نے رات کا ذکر کیا ہے، رات اللہ کو بڑی محبوب ہے، رات اللہ کو بڑی پیاری ہے۔
معلوم ہوتا ہے رات میں کوئی خاص بات ہے. واللیل اذا سجا، رات اللہ کو پیاری ہے، رات میں کوئی خاص بات ہے، رات میں کوئی راز ہے. اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ دن اعلیٰ کہ رات، بعض نے کہا دن اعلیٰ، بعض نے کہا رات اعلیٰ. جنہوں نے کہا دن اعلیٰ وہ دلیل یہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں عید دن کو ہوتی ہے، جمعہ دن کو ہوتا ہے، اس لیے دن اعلیٰ ہے، دل افضل ہے. رات والے کہتے ہیں نہیں نہیں، رات اعلیٰ ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ رب نے تقریباً 4 مرتبہ رات کی قسم فرمائی ہے. جس کی قسم خدا کھائے وہ شے اعلیٰ ہوتی ہے، وہ افضل ہوتی ہے. اور پھر لیلۃ القدر دن کو نہیں رات کو ہے، شب برات دن کو نہیں رات کو ہے. شب برات یعنی نجات والی رات. نجات کا تعلق دن سے نہیں، رات رکھی نجات والی. لیلۃ القدر ایک رات 1000 مہینوں سے افضل. 1000 مہینوں کئی جمعے آئے، کئی عیدیں آئیں، مگر ایک رات اعلیٰ ہو گئی، رات افضل ہو گئی، رات نمبر لے گئی. معلوم یہ ہوا کہ رات میں کوئی خاص بات ہے. رات راز و نیاز کا وقت ہوتا ہے، رات اللہ کو محبوب ہے، رات اللہ کو پیاری ہے، رات اللہ کو محبوب تھی. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے جب حضرت موسیٰ کو تورات دینے کے لیے بلایا تو وہ بھی رات کو، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی وہ بھی رات کو، اپنے محبوب کو قرآن دیا تو وہ بھی رات کو، رب نے محبوب کو میلاد کرایا تو وہ بھی رات کو، محبوب کا معراج کرایا تو وہ بھی رات کو، میلاد کرایا تو وہ بھی رات کے پچھلے حصے میں. معلوم یہ ہوتا ہے کہ رات میں کوئی خاص بات ہے. بھائی رات میں کوئی خاص بات ہے، کوئی راز ہے رات میں ضرور. کہ بخاری کی حدیث ہے، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی کہ اللہ تبارک و تعالی پچھلی رات کو پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے، اعلان عام کرتا ہے، آواز دیتا ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی طلب کرنے والا، میں اس کو عطا کر دوں. میاں محمد عارف قریب ہوئے، فرمایا پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ کہ بخشش منگن والے تائیں کھلا ہے دروازہ. اور شب برات کہو سبحان اللہ. جب شب برات آتی ہے ہر رات میں تو اللہ تعالیٰ پچھلی رات میں آدھی رات کے بعد، اور جب شب برات آئی تو سرے شام سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی پہلے آسمان پہ خدا آ گیا. سبحان اللہ تو کہہ دو ذرا. اس وجہ مفسرین محدثین فرماتے ہیں وجہ کہ باقی ہر رات میں پچھلے پیر آدھی رات کے بعد اور شب برات میں سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی. اس کی دلیل، اس کی وجہ فرمایا وجہ یہ ہے رب کو پتا ہے میری مخلوق میں کچھ گناہگار ایسے بھی ہیں جو پچھلی رات کو جاگ نہیں سکتے، جو پچھلی رات کو اٹھ نہیں سکتے. جو تو پچھلی رات کو اٹھتے ہیں ان کے لیے تو آدھی رات کے بعد سارا سال فیض لٹتا ہے. رب کہتا ہے آؤ شب رات کو سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی میں پہلی رات پہ آواز دیتا ہوں، کیونکہ سارا سال گناہگاروں میں آوازیں دیتا رہا مگر تم سوئے ہوئے تھے، آج تمہارے سونے سے پہلے ہی آ کر آوازیں دیتا ہوں. ہیں فیض کی تجلیاں شب کی اندھیریوں میں اور بکتا ہے رات ہی کو سودا تیری گلی میں. دنیا کے بازار رات کو بند ہو جاتے ہیں، دکانیں رات کو بند ہو جاتی ہیں، مگر قسم ہے رب ذوالجلال کی یہ ایسا بازار ہے کہ ادھر رات ہوتی ہے ادھر دکانداری لگ جاتی ہے.
دروازے کھل جاتے ہیں، رب کہتے ہیں آؤ آؤ لوٹ لو، مانگ لو، مانگنے والوں مانگ لو، میں دینے پہ راضی ہوں، تم لینے پہ راضی ہو جاؤ۔ حضرات معلوم یہ ہوا کہ رات میں کوئی خاص بات ہے، رات راز و نیاز کا وقت ہے، رات ملاقات کا وقت ہے، رات کے اندر لذت ہوتی ہے، رات میں سجدوں کو لذت ہوتی ہے۔ کملی والے آقا نے لمبی لمبی راتوں کو قیام کیا تو رات کے وقت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لمبے لمبے سجدے کیے تو رات کو حضرت ویس کرنی نے ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھا تو رات کو حضور غوث پاک امام اعظم نے 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، راتوں کو زندہ کیا، رات کو نماز پڑھتے رہے، قیام کرتے رہے، تلاوت کرتے رہے، عبادت کرتے رہے۔ معلوم یہ ہوا کہ رات میں کوئی خاص بات ہے، اور وہ خاص بات کیا ہے؟ رات بندے اور خدا کی ملاقات کا وقت ہے۔ رات میں ملاقات ہے، رات میں ملاقات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محبوب کو معراج کرائی، بولو تو صحیح، رات کو پھر جس نے رات کی ملاقات کا انکار کیا وہ تو زندیق ہو گیا، اور جس نے رات کی ملاقات کا اقرار کیا وہ صدیق ہو گیا۔ رات کی ملاقات یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ آئیے حضرات، اسی لیے رب نے رات کی قسم فرمائی، اس رات کو ضائع نہیں کرنا، اس رات کو عبادت کرنی ہے، اس رات کو رب سے مانگنا ہے، یہی تو مانگنے کا وقت ہے۔ مبارک ہو مومنو کہ آئی شب برات، رحمت خدا کی بن کے ہے چھائی شب برات۔ ذرا دیکھو نا اپنے ارد گرد دائیں بائیں، مبارک ہو مومنو کہ آئی شب برات، رحمت خدا کی بن کے ہے چھائی شب برات۔ رب قدیر بندوں سے کہتا ہے مانگ لو، مانگ لو، مانگ لو، مانگ لو۔ رب قدیر بندوں سے کہتا ہے مانگ لو، ہم نے اسی لیے ہے بنائی شب برات۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، رب فرما رہا ہے محبوب مجھے تیرے چہرے کی قسم، آفتاب کی طرح، روشن دن کی طرح چمکتے ہوئے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، مجھے تیری سیاہ زلف کی قسم جب وہ چھا جائے۔ قسم، رب قسم اٹھا رہا ہے، کہیں چہرہ مصطفیٰ کی، کہیں زلف واللیل کی۔ یا اللہ تجھے کیا ہو گیا؟ تو خدا ہو کے اپنے نبی کے چہرے کی قسم، نبی کی زلف کی قسم قسمیں اٹھا رہا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ تجھے کیا ہو گیا؟ ایمان والو، محبت والو، عشق والو، دیوانگی والو، وارفتگی والو، رب ذوالجلال کی قسم، ارے چہرہ تو چہرہ رہا، زلف تو زلف رہی، رب تو نبی کی گزرگاہوں کی بھی قسمیں فرما رہا ہے۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، رب تو قسمیں اٹھا رہا ہے۔ کہیں قرآن میں فرما رہا ہے لعمرو کا، اے کملی والے مجھے تیری ساری عمر کی قسم، تیری ساری زندگی کی قسم، تیرے بچپن کی قسم، تیرے میلاد کی قسم، تیرے بچپن کی قسم، تیرے لڑکپن کی قسم، تیری چڑھتی ہوئی جوانی کی قسم، تیرے بڑھاپے کی قسم۔ حضرت پیر مہر علی گولڑی بولے، فرمایا کوئی مثل نہ جانی دی، اور رب پہ قسم کھاوے جدی چڑھ دی جوانی دی۔ پیر محمد سید احمد مجددی زندہ باد، عاشق مدینہ زندہ باد، عاشق مدینہ زندہ باد، عاشق مدینہ زندہ باد۔ حضرات کوئی کسی کی جوانی کی قسم نہیں اٹھاتا، جوانی دیوانی ہوتی ہے،
جوانی میں لنگسیں ہوتی ہیں، جوانی میں خطائیں ہوتی ہیں، جوانی میں بندہ پھسل جاتا ہے، جوانی میں گناہ ہوتا ہے، مگر مجھے قسم ہے رب ذوالجلال کی، ذرا سوچو تو صحیح وہ جوانی کیسی ہوگی جس جوانی کی قسمیں خدا اٹھاتا ہے، وہ جوانی کیسی ہوگی؟ پھر وہ محبوب کیسا ہوگا؟ سبحان اللہ، کھل کے بولو، آج ذوق میں کہہ دو سبحان اللہ۔ خدا کی قسم ابو البیان رحمت اللہ تعالی علیہ میرے پیر و مرشد بھی سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، توجہ فرما رہے ہیں، بگڑی بنا رہے ہیں۔ جب دعا کا وقت آئے گا ادھر بھی ہاتھ اٹھ جائیں گے، پھر بگڑی بن جائے گی، مقدر سمجھ جائے گا۔ ہاں ہاں، اب دیکھو تو صحیح، ذرا سوچو تو صحیح، خدا قسمیں اٹھاتا، والضحیٰ واللیل اذا سجا، رب قسمیں اٹھاتا ہے۔ رب شان رسالت سنی علماء سے سیکھو، سنیوں سے پوچھو۔ حضرت میاں محمد عارف کھڑی بولے، رومی کشمیر بولا، وادی کشمیر سے آواز آئی، میرپور کی پہاڑیوں سے پرے نہر کے کنارے اس آستانہ عالیہ سے آواز آئی کہ زیراں زبراں شداں مداں شان تیری وچ آئیاں، او بے خبراں نو خبر نہ کوئی خاصا رمضاں پائیاں۔ اب ذرا سوچو تو صحیح وہ محبوب کیسا ہوگا، اس کا حسن کیسا ہوگا، اس کا جمال کیسا ہوگا، اس کے حسن و جمال کی رعنائیوں کا کیا عالم ہوگا۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ آؤ نا ذرا چشمے تصور میں سوچیں، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ بن دیکھے بن دیکھے بن دیکھے فدا ہے جگ سارا، وہ دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ اقبال بولا، اقبال کی روح تڑپی، اقبال نے کہا خوشا وہ وقت کہ طیبہ مقام تھا اس کا، خوشا وہ دور کے دیدار عام تھا اس کا۔ حضرات اور حضرت پیر مہر علی گولڑوی بولے رحمت اللہ تعالی علیہ، ان سے پوچھ لو جنہوں نے دیکھا ہے، بن دیکھے فدا ہے جگ سارا۔ ان سے پوچھ لو جنہوں نے اس حسن کے نظارے لوٹے ہیں، ان سے پوچھو جنہوں نے دیکھا ہے، پوچھ انہاں نو جنہ پیتی ہے، پھر انہاں نال کی بیتی ہے، تے جنہ اد وچکارے ہی توڑ چھڈی، جئی نیتی جئی نہ نیتی ہے۔ اور اگر یہ پوچھنا ہو تو ان سے پوچھو، ان سے پوچھو، پوچھو ہی نہیں آ کے دیکھو، صرف پوچھو ہی نہیں، پوچھنے کی بات تو دور کی ہے، فقط آ کے دیکھو، دیکھنے سے پتا چل جائے گا کہ جنہ عشق نمازاں پڑھیاں، جنہ عشق نمازاں پڑھیاں او کدے نہیں مردے، ولیاں دے درباراں اتے آ ویکھ لے دیوے پلدے۔ اور حضرت سلطان باہو بولے، فرمایا نام فقیر تنا دا باہو، قبر جنا دی جیوے ہو، قبر جنا دی، مل کے بولو، قبر جنا دی، قبر جنا دی، نام فقیر تنا دا باہو، او قبر جنا دی جیوے ہو۔ لوگ زندوں کے پاس نہیں جاتے، لیکن آؤ یہ ولیوں کا آستانہ ہے، یہ ولیوں کا در ہے۔ حضرات عرض یہ کر رہا تھا، ان سے پوچھو جنہوں نے دیکھا ہے۔ حضرت پیر مہر علی گولڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے دیکھا، دیکھ کے پھر کیا کہا؟ اس صورت نو میں جان آکھاں، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں،
وہ سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھاں، اس شان تو شانہ سب بڑیاں، اس شان تو شانہ۔ حضرات میں کس کس کی بات کروں کہ کس کس نے دیکھا، پھر دیکھنے والے نے کیسا پایا، پھر دیکھ کر اس نے کیا کہا، پھر اس پر کیا بیتی، اس کی کیفیت کیا ہوئی۔ ایک دو باتیں عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ دیکھنے والوں میں بڑوں بڑوں کے نام آتے ہیں، کوئی صدیق کی نظر سے پوچھے، کوئی عمر کی نگاہ سے پوچھے، اور کوئی عثمان غنی سے پوچھے، کوئی بلال حبشی سے پوچھے، سلمان فارسی سے پوچھے، صہیب رومی سے پوچھے، خبیب سے پوچھے۔ دیکھنے والوں سے پوچھو، پوچھو تو صحیح، پوچھو تو صحیح، پھر کیا بیتی۔ ہاں حضرت حسان بن ثابت سے پوچھو، حضرت حسان بن ثابت سے پوچھو۔ مدینے کی وہ دف بجانے والی بچیوں سے پوچھو، ہاں ربیہ بنت معوذ سے پوچھو، حضرت ام ایمن سے پوچھو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ باپ صدیق ہے، بیٹی صدیقہ ہے، باپ رفیق ہے، بیٹی رفیقہ ہے، باپ عتیق ہے، بیٹی عتیقہ ہے، باپ رب کے نبی کا یار اور محبوب ہے، بیٹی کملی والے آقا کی زوجہ محترمہ ام المومنین مومنوں کی ماں ہے۔ اور ہاں اشارہ کر رہا ہوں، سمجھیے اس کو، باپ معراج کی تصدیق کرنے والا ہے، بیٹی شب برات کی تصدیق کرنے والی ہے۔ باپ بھی پاک، بیٹی بھی پاک۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب دیکھا تو ایک شعر لکھا عربی میں، کیا کہا؟ فرماتی ہے لنا شمس وللآفاق شمس شمسی خیر من شمس السماء۔ کہا لوگو، ایک تمہارا سورج ہے، ایک میرا سورج ہے، ایک تمہارا سورج دنیا والوں، ایک تمہارا سورج، ایک میرا سورج۔ ام المومنین فرماتی ہیں میرا سورج تمہارے سورج سے اعلیٰ ہے، افضل ہے، بہتر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارا سورج صبح طلوع ہوتا ہے، شام کو غروب ہو جاتا ہے، مگر میرا سورج جب سے فاران کی چوٹیوں سے نمودار ہوا ہے اب قیامت تک غروب نہیں ہوگا۔ اور ایک بار مل کے بولو سبحان اللہ، ذوق سے بولو سبحان اللہ۔ اور کسی پنجابی کے شاعر نے اس کا ترجمہ اپنی زبان میں یوں کیا، اور اس نے کہا کہ لوکاں دا چن اسمانی چڑھدا تے ساڈا چن مدینے، لوکی وال اسمان دے ویندے اسی تکیے وال مدینے۔ کہو سبحان اللہ، محبت سے بولو۔ ہاں حسن یوسف کا بڑا چرچا ہے، حسن یوسف کی عظمتوں کو ہمارا سلام۔ یوسف علیہ السلام کے حسن کا کمال تھا، چہرے پہ نقاب رکھتے تھے، کوئی تاب نہیں لا سکتا تھا، کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، جو دیکھتا آنکھیں چندھا جاتی۔ یوسف علیہ السلام کے متعلق روایات میں آتا ہے، احادیث میں آتا ہے، جب مصر میں قید پڑا ساری قوم یوسف علیہ السلام کے دروازے پہ، قوم نے آ کر کہا اے اللہ کے نبی 3 ماہ تک فصل تیار نہیں ہوگی، ہم بھوک سے پیاس سے مر جائیں گے، قحط سالی کا موسم آ گیا۔ رب سے دعا کر، نہیں سمجھے بات، رب سے، خدا کی قسم